نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست مدینہ ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیا کیا؟ پاکستان کے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اور یہاں کے بڑے عہدے داروں کو پاکستان ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ یہاں پر جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیا کیا، اور ہم سب عہد کریں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو ایک اسلام کا مرکز بنایا اور پھر صحابہ کرام نے اس مرکز کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر حکمرانی کی اور اس طرح اسلام کا بول بالا کیا، تو پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا ہے۔ جس طرح مدینہ اسلام کی بنیاد پر بنا تھا اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، صحابہ کرام کو تیار کیا اور ایسا تیار کیا کہ غزوہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کو شکست دی، غزوہ احد کے اندر بھی شکست دی، اگرچہ آخر میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ غزوہ خندق کے موقع پر سارے کافر لوگ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک کا دفاع کیا، اپنی ریاست کا دفاع کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں امن اور سکون سے نہیں رہے، بلکہ کفار کی سازشوں کا مقابلہ کیا اور کفار کو اور مشرکین مکہ کو آہستہ آہستہ تابعدار کیا، اور جو ضدی اور عنادی لوگ تھے قرآن نے ان کے بارے میں حکم کیا فقاتلوا ائمۃ الکفر، کہ کفر کے بڑے بڑے سرغنوں کو قتل کرو تاکہ راستے کی رکاوٹیں دور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاوٹیں دور کی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ کو ختم کر دیا گیا، اور پھر یہاں پر جو یہودی کے بڑے تھے کعب بن اشرف اور اس جیسے لوگ، ان سب کا خاتمہ کیا گیا۔ اس طرح ریاست مدینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکز بنایا، پھر اسی ریاست مدینہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو فتح فرمایا جہاں سے کافروں نے نکلنے پر مجبور کر دیا، جہاں پر صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا گیا تھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین اسی صدمے میں والد فوت ہوئے اور والدہ کو ابو جہل نے شہید کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کرام نے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکالیف برداشت کی، پریشانی برداشت کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہوئی کہ ایک ایسی ریاست ہو جہاں پر مسلمان امن و امان کے ساتھ رہ سکیں، جہاں پر امن و سلامتی کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کر سکے، جہاں پر کسی کافر کا کوئی زور نہ ہو اور مسلمان آزادانہ اعتبار سے پوری زندگی اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق گزار سکے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کامیاب رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، جہاں سے صحابہ کرام کو گھر بار چھوڑنا پڑا تھا، اپنے خاندان اور رشتہ دار کو، اپنی جائیداد کو، سب چیز کو چھوڑنا پڑا تھا۔ پھر 8 سال کے بعد
وہ وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوئے اور مکہ کو فتح کیا اور وہاں کے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر صرف یہ نہیں کہ ہمیں ایک ریاست حاصل ہو گئی، بس اپنا عبادت کریں گے، اپنی شریعت پر چلیں گے، باقی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اس کا کچھ خیال نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جب پتہ چلا کہ کفار مکہ نے اپنے پیسے لگائے ہیں، ان پیسوں کے ذریعے سے تجارت کر کے ایمان والوں کو مٹانا ہے، مدینے کی ریاست اسلامیہ کو ختم کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا پیچھا کیا۔ جب وہ قافلہ نکل گیا تو ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ ہوا۔ تو 8 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور اس کے بعد جب ہرقل روم کے بادشاہ کا مدینہ پر حملے کا ارادہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اور ایسی تیاری کی کہ اس سے پہلے کہ وہ روم کا بادشاہ مدینے پر آ کر حملہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ پر ایسا رعب طاری کیا کہ وہ مقابلے پر نہ آ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور یہاں تک پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے لشکر روانہ کیے کہ مرتے وقت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ پھر صحابہ کرام نے اس مدینے کو اسلام کا مرکز بنایا، خلافت کا مرکز بنایا، اور آہستہ آہستہ پورے عرب کو فتح کیا، پھر کسرا کے سارے علاقے فتح کیے، اور کیسر کے بے شمار علاقے فتح کیے، اور افریقہ کے بے شمار علاقے فتح کیے، یہاں تک کہ افغانستان اور سندھ کے بھی کچھ علاقے صحابہ کرام کے زمانے میں فتح ہوئے۔ تو میرے دوستو، یہ پاکستان اسی کام کے لیے بنا تھا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، ایک آزاد اسلامی ریاست دی، ہونا یہی چاہیے تھا کہ ہم بھی یہاں پر تیاری کرتے، اور تیاری کر کے پورے دنیا کے اندر اسلام کے نفاذ کے لیے سر توڑ کوشش کرتے، ایک جد و جہد کرتے، اور ایک لشکر تیار کرتے جو ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کرتا۔ لیکن میرے دوستو، یہ نہ ہو سکا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اتنی محنت کی کہ پہلے عرب ایک جزیرہ عرب، ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، عرب ممالک کم تھے، لیکن صحابہ کرام نے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو ایسے پھیلایا کہ جو عرب ممالک نہیں تھے، آج کے زمانے میں وہ عرب ممالک شمار ہوتے ہیں۔ یہ جو افریقہ کے اندر لیبیا ہے، الجزائر ہے، تیونس ہے، یہ جو عراق ہے، یہ سارے علاقے یہ عرب لوگ نہیں تھے، ان کی اپنی تہذیب تھی، ان کے رسم و رواج تھے، ان کا اپنا طرز زندگی تھا، لیکن صحابہ کرام نے ایسی محنت کی اور ان کے اوپر اپنا ایسا اچھا تاثر قائم کیا، وہ اپنی تہذیب بھول گئے، وہ اپنے رسومات کو چھوڑ بیٹھے، وہ اپنے رواج کو چھوڑ بیٹھے، اور انہوں نے اسلامی تہذیب کو اپنایا، اسلامی لباس کو اپنایا، اسلامی تمدن کو اپنایا، اپنی زبان چھوڑ دی، رسم و رواج چھوڑ دیے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ایسی محنت ہوئی کہ وہ آج عرب ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ سوچئے کہ صحابہ کرام نے کیا اخلاق دکھائے ہوں گے، صحابہ کرام نے کس طرح ان کے دل جیتے ہوں گے، جو اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا، جنہوں نے رسومات کو چھوڑ دیا، ساری چیز چھوڑ دی۔ میرے دوستو، جب پاکستان بنا تھا، ہونا یہی چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر ایمان کی ایسی محنت ہوتی، اخلاق پر ایسی محنت ہوتی کہ یہاں سے ایک با اخلاق لشکر نکلتا، جو ضدی عنادی ہے ان کی رکاوٹوں کو توڑتا، اور جو لوگ اسلام کے قریب ہیں اور اخلاق سے متاثر ہونا جانتے ہیں، جن کے دل کے اندر تڑپ ہے کہ ہمیں ایک امن و سلامتی والا مذہب ملے،
ہمیں ایک سکون والی عبادت ملے، ہمیں ایک ضابطۂ حیات ملے، ان لوگوں کے لیے ہم اسلام پیش کرتے، اسلام کے اخلاق پیش کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں پیش کرتے، قرآنی احکام سے اپنے آپ کو مزین کرتے، پھر وہ وقت آتا کہ انڈیا کے سارے ہندو تابع دار ہو جاتے، بہت سارے ہندو مسلمان ہو جاتے، پھر ہم چین پر محنت کرتے اور ایسی محنت کرتے چین کے سارے لوگ اسلام کے تابع ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے۔ میرے دوستو، ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے تھی جب پاکستان بنا تھا، اس طرز پر محنت کرتے۔ انڈیا کے اندر جو غیر مسلم ہے وہ اپنی تہذیب بھول جاتے، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دیتے، چائنا والے اپنے رسم و رواج کو بھول جاتے اور اسلام کی تہذیب کو اپنا لیتے، اسلام کی زبان کو اپنا لیتے، اسلامی لباس کو اپنا لیتے۔ لیکن میرے دوستو، ہوا اس کے بالکل الٹ ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اسلامی تہذیب سے ان کو متاثر کرتے، اسلامی احکامات سے ان کو متاثر کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ سے ان کو متاثر کرتے۔ لیکن ہوا بھی بالکل اس کے الٹ۔ ہوا یہ کہ ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑنا پسند کر لیا اور ہمارے مسلمانوں کے اندر ہندوؤں کے رسم و رواج پانے لگے اور لوگ ہندوانہ رسم کو ادا کرنے کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے لگے اور بہت ساری رسومات پر رشتے ناطے توڑ دیے گئے۔ تو میرے دوستو، یہ بالکل غلط طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو یہاں پر ہوا یہی کہ ہم نے تجارت کے اندر کافروں کے طرز کو اپنا لیا، شادی بیاہ کے معاملات میں ہم نے ہندوانہ طرز کو اختیار کیا اور ہم ان کی تہذیب سے متاثر ہو گئے، ان ہندوؤں کی اور کافروں کی رسومات سے اور ان کی رواج سے متاثر ہو گئے۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی اسلامی تہذیب سے دوسروں کو متاثر کرتے، ہم دوسرے سے متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ میرے دوستو، اب انڈیا کی فلمیں فخر سے دیکھی جا رہی ہیں، انڈین ڈرامے فخر سے دیکھے جا رہے ہیں اور انڈین کارٹون بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، پھر بچے بھگوان بھگوان کہتے ہیں، نمستے نمستے کہنا شروع کرتے ہیں۔ پھر پاکستان کی جو اسلامی خواتین ہیں ان کو انڈین ڈرامے بڑے پسند آتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی تہذیب سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، بے پردگی بے حیائی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ قرآن نے بھی اسی بات کا درس دیا ہے کہ جب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کسی زمین پر خلافت دیتے ہیں، کسی زمین پر قدرت دیتے ہیں، کسی زمین پر ان کو غلبہ عطا فرماتے ہیں تو وہ 4 کام خاص طور پر کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلافت اور قدرت دی ہے۔ ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین پر قدرت دے دیں، خلافت دے دیں، اقاموا الصلاۃ، تو یہ نماز کے قیام کو ایک رواج دیں گے، نماز کا قیام کریں گے۔ میرے دوستو، ملک پاکستان کے اندر ایسے قوانین بننے چاہیے کہ نماز کے اوقات کے اندر سارا کاروبار بند ہو جائے اور نماز کے اوقات کے اندر نہ خریدار رہے نہ فروخت کرنے والا رہے، بلکہ دونوں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس آیت کے اندر جو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کے مسلمانوں کو آزادی دی، ایک اسلامی ریاست دی، اب نماز پڑھنا چاہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ کوئی رکاوٹ بن رہا ہو، کوئی نماز پڑھنے نہیں دے رہا ہو، ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر یہ نظام بننا چاہیے تھا کہ نماز کے اوقات کے اندر ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے کاروبار معطل کر دیے جاتے اور نماز کے اوقات میں کسی کو کاروبار کی اجازت نہیں ہوتی۔ آگے وآتوا الزکوٰۃ، اگر ہم ان کو قدرت دے دیں، ان کو خلافت دے دیں تو یہ زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ میرے دوستو، زکوٰۃ کو تو حکومت وصول کرنے میں بہت آگے ہے اور بینک بھی اس معاملے میں بڑے آگے ہیں، لیکن بینک کا کوئی ملازم اگر نماز پڑھنا چاہے یا سرکاری عہدیدار
یا پرائیویٹ ادارے کے بہت سارے عہدیدار اور وہاں کے ملازمین اگر نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، اگر داڑھی رکھنا چاہیں ان کو نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ نظام صحیح نہیں ہے۔ ہونا یہی چاہیے تھا کہ نماز کے اوقات کے اندر ساری فیکٹریاں بند ہوتی، سارے کاروبار بند ہوتے، سارے بازار بند ہوتے اور سارے لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوتے اور اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا کر کہتے، اے اللہ، آپ کی ذات بڑی ذات ہے، ہمارا کاروبار چھوٹا ہے۔ اس لیے اذان کے اندر آتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اب کاروبار چھوٹے ہیں، رشتہ داریاں چھوٹی ہیں اور سارے معاملات چھوٹے ہیں۔ اب سب سے بڑا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریزی اختیار کرنی ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی، تاکہ یہاں پر جو غریب لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو حاجت مند لوگ ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی، ان کی حاجتیں پوری ہوتی، پھر کوئی ڈکیتیاں نہیں ہوتی، پھر کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی، پھر چوریاں نہیں ہوتی، پھر ایسی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ اگر امیر لوگ، اگر دولت مند لوگ، اگر بڑے بڑے عہدیدار لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ اگر غریبوں کو ان کا حق دے دیتے تو سارے قسم کے فتنے فساد کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس لیے دو باتیں ارشاد فرمائی، اقام الصلاۃ، اگر ہم ان کو قدرت دے دیں، یہ نماز کے قیام کو رواج دیں گے، اور وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ آگے فرمایا کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو شیطان کبھی برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے، کبھی کوئی آدمی سستی اور کاہلی کی وجہ سے عبادت میں تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے، تو فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ لوگ امر بالمعروف کریں گے، یعنی نیکی کا حکم کریں گے، تاکہ کوئی آدمی اگر شیطانی اثرات کی وجہ سے، شیطان کی وسوسوں کی وجہ سے ہمت ہارنے پر لگا ہے، اللہ کے احکام میں تھوڑی سی سستی کر رہا ہے، تو دوسرے لوگ اس کا حوصلہ بڑھائیں گے، اس کو حوصلہ دیں گے، اس کو تسلی دیں گے۔ اگر اس کی کوئی پریشانی ہوگی، اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اگر کوئی اپنے نفس سے مجبور ہو کر، جس کو قرآن نے فرمایا إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ یہ نفس امارہ ہے، یعنی امارہ کہتے ہیں ابھارنے والی چیز کو۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس جو ہے یہ ابھارنے والا ہے برائیوں پر۔ تو کسی کے نفس نے اگر اس کو برائیوں پر ابھار دیا ہے، غلط کاموں پر ابھار دیا ہے، تو وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ اس برے کام سے روکنے کی کوشش کریں گے، تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی کا خاتمہ ہو، چوری ڈکیتی کا خاتمہ ہو، اور جو برے کام ہیں ان سب برے کاموں کا خاتمہ ہو۔ تو یہ چار کام خاص طور پر وہ لوگ کرتے ہیں اور کرنے چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ اسلامی حکومت دیتے ہیں، بلکہ جن کو حکومت دیتے ہیں، جن کو قدرت دیتے ہیں۔ تو اب آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں اس 14 اگست سے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ پرانے لوگ گزر چکے، انہوں نے جتنی بھی اچھائیاں کی، جتنی برائیاں کی، وہ اچھائیاں ان کے حق میں کام آئیں گی اور ان کی برائیاں ان کے خلاف وبال بنیں گی۔ اور آگے فرمایا ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ تم سے کچھ سوال نہیں کیا جائے گا جو یہ لوگوں نے کام کیا، جو اعمال کر کے آئے۔ تو میرے دوستو، جتنی حکومتیں گزر چکی، جتنے پاکستان کے حکمران گزر چکے، جتنے ہمارے آبا و اجداد گزر چکے، ان سے جتنے نیک کام ہوئے اللہ ان کو اچھا بدلہ دیں گے۔ اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں پر اپنی طرف سے سارا کچھ کر دیں گے۔ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس قرآنی آیت پر آئیں، ان قرآنی احکام پر، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو آزادی دی جائے گی وہ یہ چار کام کرے گا۔ تو نماز کے قیام کو آپس میں مضبوطی سے تھامے رکھیں، دوسرے لوگوں کو نماز کی ترغیب دیں، اور جو وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کریں، ہر فقیر کی ضرورت پوری ہو جائے، اور پھر جو برائی کرتا ہوا نظر آئے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو نیکی سے پیچھے نظر آئے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، ان کو نیکی کے حکم کریں۔ اس طرح ہر گھر والے اپنے گھر کے اندر یہ سارے اللہ کے احکامات کو پورا کریں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات کو پورا کریں گے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہر گھر اسلام کا قلعہ بنے گا، ہر گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کا مرکز بنے گا۔ جب آہستہ آہستہ سارے ایمان والوں کے گھر پورا ایمان کا مرکز بنیں گے اور قرآن و سنت کا مرکز بنیں گے، پھر ہمیں حکومت سے احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ حکومت اسلام نافذ کرے، حکومت فلاں حکم نافذ کرے، حکومت اس کام کو روکے، اس کام کو نہ کرے۔ میرے دوستو، ہم اپنے 6 فٹ کے قد پر اور اپنے ماتحتوں پر اگر آہستہ آہستہ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو رواج دیں گے، ان پر چلیں گے، تو پھر ہمیں مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا۔ آہستہ آہستہ سارے لوگ خود اسلام کی طرف آئیں گے، خود اسلام پسند بنیں گے، خود اعلیٰ اخلاق والے بنیں گے۔ پھر حکومت خود مجبور ہوگی جب دیکھے گی کہ سارے لوگ شریعت پر چلنے والے ہیں، سارے دین پر چلنے والے ہیں، سارے لوگ اللہ کے حکموں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ حکومت میں جب لوگ آئیں گے، یہی لوگ آگے چل کر سیاست میں آئیں گے، عدالتوں میں آئیں گے اور جج بنیں گے، وکیل بنیں گے اور سارے دنیا کی فیلڈ میں جائیں گے، ڈاکٹر انجینئر سب بنیں گے، سارے لوگ مسلمان ہوں گے۔ جتنی بیوروکریسی اور بیوروکریٹ ہوں گے وہ سارے ایمان والے ہوں گے، سارے اسلام پسند ہوں گے۔ پھر ہمیں مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا کہ یہاں پر اسلام کا نفاذ کیا جائے، بلکہ خود بخود اسلام کا ماحول بنے گا، ایمان کا ماحول بنے گا، اعمال کا ماحول بنے گا۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے کہ آج سے ہم عہد کریں کہ اپنے اس گھر کے اندر پوری شریعت کو نافذ کریں گے اور آہستہ آہستہ دوسرے گھروں کو بھی اس کی ترغیب چلائیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ایک اسلامی ماحول فراہم کریں گے تاکہ لوگ اسلام کے قریب ہوں۔ پھر ہم برائیوں سے بچیں گے، ورنہ کوئی غیر مسلمان ہو جاتا ہے، جب وہ مسجد میں چپل اتارتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چپل کو اندر لے جا کے کہیں سائیڈ میں رکھیں۔ پوچھتا ہے کہ کیوں؟ کہا کہ چپل چوری ہو جائے گی۔ پوچھتا ہے کہ کون چوری کرے گا؟ کہتے ہیں مسلمان چوری کرے گا۔ تو پھر دین کے لیے میں اور آپ رکاوٹیں ہیں، ہماری بد اخلاقیاں رکاوٹ ہیں۔ تو ہم جب اعلیٰ اخلاق سے مزین ہوں گے، پھر ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگیں گے، لوگ پکے مسلمان بننے لگیں گے۔ جس طرح صحابہ کرام ایسے اعلیٰ اخلاق والے تھے کہ ان کو دیکھ کر ہی لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ان کے نظام کو دیکھ کر ہی لوگ کلمہ پڑھ کر ان کے نظام کے ماتحت ہونے لگتے تھے۔ تو وہ سب کو یہ کہتے تھے، ہم سارے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں، کہ سارے لوگ لوگوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائیں۔ تو ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کریں کہ ہم بھی پوری بھرپور کوشش کریں گے کہ سارے لوگ لوگوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کو جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اسی بنیاد کو ہمیں قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ